پارے کا 13واں رکوع سورہ لقمان کی آیت نمبر 31۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تھوڑا شیئر دا آپشن نہیں آنا پہ یہ دیکھ، آپریٹر کی نظر ہر طرف ہونی چاہیے۔ درس قرآن کو شیئر کیا کرو، کئی لوگ باہر بھی سنتے ہیں۔ یہ چونکہ فیس بک والے مہینے کے بعد ختم کر دیتے ہیں لائیو کو، تو کچھ ٹائم بعد ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کو، تو شیئر سارے ساتھی کیا کرو۔ بہتر تو یہی ہے کہ اگر اس کو لائیو نہ چلایا جائے بلکہ ریکارڈ کر کے چلایا جائے تاکہ ختم نہ ہو۔ وہ دوہری مصیبت بن گئی ہے، پہلے لائیو چلاؤ پھر اس کے بعد پھر موبائل مجھے واپس کرنا، مجھے ضرورت ہوتا ہے، ہفتہ تو بعد نہیں ہونے ہی دے۔ اللہ تعالی نے اس صورت کے اندر اپنی وحدانیت، الوہیت، اپنی قدرت اور عقیدہ آخرت، اس کے اوپر 8 عقلی دلائل دیے، اور ایک نقلی دلیل تھی جناب لقمان سے علیہ الرحمہ۔ آج جہاں سے درس شروع ہے یہاں سے 7ویں عقلی دلیل شروع ہو رہی ہے اللہ کی وحدانیت پر۔ پچھلے درس میں اللہ تعالی نے جتنے دلائل بیان کیے تھے ان دلائل کے بیان کے بعد فرمایا ان دلائل کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی معبودیت حق ہے۔ اللہ کی معبودیت بولتے نہیں، اور اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کی معبودیت باطل ہے، ان کی معبودیت باطل ہے۔ اللہ بلند بھی ہیں اور اللہ سب سے بڑے ہیں۔ یہ بات خلاصے کے طور پر، نتیجے کے طور پر اللہ تعالی نے ذکر فرمائی۔ اب آج جہاں سے درس شروع ہو رہا ہے یہ 7ویں عقلی دلیل ہے کہ قدرتوں والا کون ہے؟ بولے تو صحیح۔ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے
تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تمام انبیاء کی دعوت یہ تھی کہ سب کچھ کرنے والا کون؟ عبادت کے لائق کون؟ معبود مشکل کشا حاجت روا کون؟ بس یہ پورا قرآن اسی عقیدے کو بیان کرتا ہے بار بار، اور یہ عقیدہ کمزور ہے کچھ بھی پلے نہیں ہے، نہ حج کام آئیں گے نہ نمازیں کام آئیں گی۔ یہ بنیاد ہے توحید۔ الم تر ان الفلک، اے قرآن کے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یعنی یہ اتنی بات واضح ہے کہ اس کو استفہام انکاری سے تعبیر کیا، یعنی دیکھا ہے تو نے، ہر روز تیرے مشاہدے میں یہ باتیں آتی ہیں۔ الم تر ان الفلک، کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ بے شک کشتیاں تجری فی البحر، دریا کے اندر چل رہی ہیں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، تھوڑی کو کم کر، اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی نعمت کے ساتھ کیا چل رہی ہیں؟ ایک سوال ہے، آدھا کلو لوہا وہ سمندر کے اوپر رکھے تیر جائے گا؟ جی، ایک من لکڑی رکھے تیرنا شروع ہو جائے گی؟ ڈوبے گی، وزن ڈوبے گا، وہ ہلکی تو ہے۔ جب اسی لوہے کی کشتی بنا دی جاتی ہے، لکڑی کی کشتی بنا دی جاتی ہے، تو وہ اس کے اوپر کیا تیرنا؟ پہلے بادبانی کشتی ہوتی تھی، اور کشتی کی ایجاد کس نے کی تھی؟ جی، حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کی وحی سے کی تھی۔ اور آج تو انسان نے اپنی عقل، اپنی ذہانت سے بڑے بڑے جہاز تیار کر رہی ہیں جو ہزاروں ٹن وزن اٹھا، خود ان کا وزن 18 ٹن ہے، اور دنیا کی تجارت اس کا دار و مدار بحری سفر کے اوپر ہے، ہوائی سفر پر نہیں ہے، بحری سفر پر ہے۔ بحری رستوں کے ذریعے ایک ملک کا سامان دوسری طرف منتقل ہوتا ہے۔ تو کیا تو نے نہیں دیکھا وہ کشتیاں ہیں، وہ جہاز ہیں، وہ پانی کے اوپر چل رہی ہیں بنعمت اللہ، کس سے؟ اللہ کی نعمت سے۔ عمر صاحب آگے، اللہ کی نعمت سے چل رہی ہیں۔ کون ہے کشتیوں کو چلانے والا؟ وہ جو فلسطین میں ایک مشن گیا ہوا ہے، آج ان کی کشتی خراب ہو گئی دریا کے اندر، اور مفتی مظہر سعید صاحب نے وہاں سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ ہمارے لیے دعائیں کریں پوری دنیا کے مسلمان، ہماری کشتی کا انجن خراب ہو گیا ہے، کوئی آسرا نہیں ہے۔ اب 3 گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنی آئی ڈی کے اوپر الحمدللہ رب العالمین لکھا، تو میں سمجھ گیا کہ کشتی اب پار ہو گئی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یہ کشتیاں، یہ جہاز اللہ کی رحمت سے چل رہی ہیں؟ حالانکہ ڈوبنا چاہیے تھا، حالانکہ تھوڑے دماغ ویسے یہ تو لوگوں نے بنائے، تو لوگوں کا دماغ کس نے بنایا؟ اس دماغ میں وہ سوراخ کر دے، اس دماغ میں ایک قطرہ خون کا روک دے، وہ دماغ کام کرنا چھوڑ جائے گا۔ سب کچھ عطیہ الہی ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے کر رہا ہے، اللہ کی عطا سے کر رہا ہے۔ الم تر ان الفلک، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ قرآن کے مخاطبین کو، سب کو خطاب ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں دریا میں چل رہی ہیں، سمندروں میں چل رہی ہیں بنعمت اللہ؟ جغرافیہ والے کہتے ہیں کہ دنیا کے 75% حصے پر پانی ہے،
یہ 25% حصہ جو ہے وہ خشکی کا ہے، 4 حصے میں سے 3 حصے پانی اور 1 حصہ جس پر ہم بیٹھے ہیں پانی ہے۔ اور سمندر کے اندر ایک کشتی کی حیثیت کیا ہے؟ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ثقل رکھا ہے جو اس کے بوجھ کو برداشت کرتا ہے، اس کو ڈبونے سے بچاتا ہے۔ جہاز چل رہا ہے، کشتی چل رہی ہے، آپ دوزے جا رہی ہیں بنعمت اللہ۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لِيُرِيَكُم مِّنْ آیَاتِهِ، تاکہ وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے، تاکہ تمہیں اپنی قدرت کی ان فی ذالک، بے شک اس معاملے میں کہ جب کشتی دریا کے اوپر چلتی ہے، ہوا موافق نہ ہو تو کشتی نہیں چل سکتی، جکڑ آ جائے تو جہاز نہیں چل سکتے، بہت ساری چیزیں ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی نعمت سے چل رہی ہیں۔ اس سارے معاملے میں، کشتی کے معاملے میں لآیات، البتہ دلائل موجود ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے کے لیے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے۔ ایک کشتی کے معاملے کو دیکھ دے تو اسے میری الوہیت سمجھ آ سکتی ہے، میری وحدانیت سمجھ آ سکتی ہے، میری قدرت سمجھ آ سکتی ہے۔ انسان کے بس میں کیا تھا کہ وہ سمندر کو چیر لیتا؟ یہ قدرت کس نے دی ہے؟ یہ ٹیکنیک کس نے دی ہے؟ اور سب سے پہلے یہ ٹیکنیک اللہ نے اپنے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام کو عطا کی۔ مومن کی بھی عجیب شان ہے، اس کو مصیبت پہنچے تو وہ صابر ہوتا ہے، اور اسے نعمت پہنچے تو وہ شاکر ہوتا ہے۔ اس کشتی والے معاملے میں ہر صبر کرنے والے کے لیے بھی نشانیاں ہیں اور ہر شکر کرنے والے کے لیے بھی۔ تکلیف آئے تو کیا کرنا؟ صبر کرنا، کدھر سے آتی ہے؟ اور نعمت ملے تو کیا کرنا؟ یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ ہمیں مومن بنائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، جھڑک رہے ہیں، زجر ہے، وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ، جب اس کشتی اور جہاز والوں کو موج گھیر لیتی ہے، کالظلل، کیا لکھو گے؟ سائبان کی طرح۔ او اوپر بادل ہے، ادھر جکڑ نے لہروں کو اٹھایا ہوا ہے جو جہاز سے اوپر جا رہی ہے۔ اب کشتی اور جہاز کیا ہے؟ ڈاواڈول۔ کیا ہے؟ کچھ تو بولا کرو یار، یہ تقریر نہیں ہے۔ کل تو تقریر سن کے دی نا، ہن سال تھوڑی کرنا نہیں، لذت پوری ہو گئی نا۔ بھئی میں تو تقریر نہیں کرتا، میں تو مبلغ ہوں، میں تو مدرس ہوں، میری تو محنت کا مرکز اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ اس کو قبول کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کشتیاں کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے، اس کی نعمت سے چل رہی ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ جب کشتی اور جہاز کو موج ڈھانپ لیتی ہے، او پہاڑوں جتنی، اوپر بادل ہے کالا سیاہ، نیچے پانی ہے، تحت سرا تک پانی، اور ادھر پہاڑ کی طرح پانی کی موجیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت لوگ کشتی میں گھرے ہوئے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ کس کو پکارتے ہیں؟ کافر ہے تب، دہریہ ہے تب، مشرک ہے تب، کس کو پکارتا ہے؟ یہ ہر روز تجربے ہوتے ہیں۔ جب اس زمین کے اندر بھونچال آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، اندر سویا ہوا کافر بھی اللہ کر کے باہر نکلتا ہے، اس وقت فطرت بول رہی ہوتی ہے۔ پھر کیا ہے؟ فلما نجاہم، جب ہم نجات دے دیتے ہیں، اس نے پکارا نا ہمیں، جب ہم نجات دے دیتے ہیں الی البر، خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، کو اور کم کریں، فمنہم مقتصد، ریپیٹ کو بھی تھوڑا کم کریں، تھوڑا کم کریں، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اعتدال پر رہتے ہیں،
کچھ لوگ اسی عقیدے پر رہتے ہیں کہ کشتیوں میں بچانے والا کون ہے؟ بولتے نہیں ہے۔ دریا کے اندر مصیبت آئے تو مشکل کشا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو پھر آ کر اللہ سے سلو رکھتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا مگر ہر وہ آدمی جو دھوکے باز بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ دھوکے باز بھی ہے۔ اللہ تو آج کشتی سے بچا دے، تیرے سوا بچانے والا باہر آیا تو کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے بچا لیا، تو یہ دھوکے باز ہے نا۔ خطار اللہ نے اس کو کہا ہے۔ یہ کون ہے؟ بولتے نہیں ہیں یار، نہیں بولیں گے میں نہیں چلوں گا، بس ختم کر دیں گے۔ ساڑی مسیتی والا بھی ابالو نہیں جڑا تو ٹائم گھٹاؤ فون کرے نا، تو میں حاجی صاحب کو پوچھنا پیا انہوں نے مسیتی والا بھی ابال جانے اسی 8 تو 5 منٹ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر طریقہ ہے بھائی عشاء کے بعد جائیں، یہاں چھٹی عشاء کے بعد کریں۔ ہر دھوکے باز اور ناشکرا جو ہے وہی ہماری آیات کا انکار کرتا ہے۔ مشکلات میں پھنسے ہیں تو کس کو پکارا؟ عقیدہ صحیح ہو گیا، باہر نکلا تو پھر شرک۔ آج ایک ساتھی ہمارا جمعہ پڑھتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں کوردی تعزیت کے لیے گیا، تو رستے میں اس کا گھر تھا، میں دوبارہ اس کو چلو خوش ہو جائے گا اس کے پاس گیا۔ میں نے اس کو کہا بھائی آپ مجھے سچی بات بتانا، ایکسیڈنٹ جب ہوا اس سے پہلے کتنے پروگرام تیرے ذہن میں تھے؟ اس نے بڑے۔ میں نے کہا کتنے لوگ مخلص آپ کے ذہن میں تھے؟ اس نے کہا بس استاد جی مجھے بات سمجھ آ گئی، ایکسیڈنٹ کے بعد پتہ چلا کہ مخلص کون ہے، اللہ نے دکھایا یہی ہے۔ میں نے کہا صرف یہ بات میں نہیں کہنا چاہتا کہ آج 1 مہینہ ہو گیا ہے تو 4 پائی کے اوپر ہے، سارے پروگراموں کے اوپر پانی پھر گیا ہے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ کوئی ذات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ نے رب کو کس طرح پہچانا؟ فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے پختہ ارادوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے۔ میرا پختہ ارادہ ہوتا ہے یہ کام کروں گا، وہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو میں نے سمجھا کوئی ذات ہے جو ہمارے ارادوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اسی ذات کو کیا کہتے ہیں؟ زندگی کی کامیابی۔ اس کی کامیابی کی طرف سوچو، کامیابی کیا ہے؟ کامیابی پیسے کمانا نہیں ہے، بچے پالنا نہیں ہے، بچے تو جانور ہم سے اچھے پال رہے ہیں، ان کو حلال کھلانا، ان کی دین کے مطابق تربیت کرنا، اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنا، آخرت کی تیاری کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ دنیا تو ہر لحاظ سے دنیا اتنی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کافر کو کچھ بھی نہ دیتا، اللہ کافروں کو ہم سے زیادہ دے رہا ہے۔ ہر وقت دنیا کی دوڑ۔ تو میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ یہ بلی نا، جو طوطا جو ہے، اس کو لوگ سکھاتے ہیں باتیں کہ میاں مٹھی چوری کھاتا ہے اور مختلف قسم کی، اور جب مہمان آتے ہیں گھر میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی ہمارا طوطا باتیں کرتا ہے، تو وہ آگے آگے باتیں کرتا ہے اور پیچھے پیچھے طوطا پڑھتا شروع کر جاتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ طوطے کو کہیں کہ میاں مٹھی چوری کھاتا ہے اور ادھر سے طوطے کو بلی دکھا دے، جی بلی دکھائیں گے تو کیا کرے گا؟ ٹاں ٹاں کرے گا، اسے پڑھی پڑھائی بھول جائیں گی۔ اس وقت فطرت ہے اس کی بولے گی ٹاں ٹاں کرنا۔ جب بلی دیکھے گی، جب زلزلہ آتا ہے تو انسان کی فطرت ہے زبان پہ اللہ، کسی مشکل کشا کا نام نہیں آتا جو اس میں پڑھائی ہوئی ہے۔ جب سمندر کی تہوں میں جب طوفان آتا ہے کوئی بھی وہاں یاد نہیں آتا، وہاں یاد کون آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب مجھے پکارتا ہے نا تو پھر میں نجات دے دیتا ہوں، تو پر تھوڑے سے ہیں اس عقیدے پر قائم رہتے ہیں، اور ہر دھوکے باز اور ہر ناشکرا ہماری آیات کا انکار کر دیتا ہے۔ باہر آ کے پھر وہی بدماشیاں، اجے میں چھوڑا دے پرچے ہونے سکول تے سارے مسیتی بھری ہونی نمازی اسے پتہ لگانا بھائی ان دے پرچے تھی نے پہن پرچے گئے تے ان بھی یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ تو رشوت کا چکر ہے، یہ دھوکہ بازی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔
آمین تو کہہ دیں. ہاں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں. فتح مکہ ہوا تو بھاگ گیا. سردار کا بیٹا تھا. ذہن میں یہ آیا کہ بس اب محمد کی سرداری ہوگی مکے میں, مجھے برداشت نہیں ہوگی. اب اقتدار مل گیا, بھاگ گیا, کشتی میں سوار ہو گیا. اللہ کی شان, کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی, بمبر میں پھنس گئی. تو ملا نے کہا سواریوں کو اللہ کو پکارو. کس کو؟ خالص کر کے اللہ کو پکارو. اکرمہ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ یہی تو محمد کی دعوت ہے. اسی بات کے اوپر تو ہمارے آبا و اجداد نے سر کٹا دیے, یہی تو جھگڑا تھا. ملا نے کہا میں بھی اسی دین پر ہوں اکرمہ جس دین پر تو ہے, لیکن ہمارا تجربہ ہے جب کشتی بمبر میں پھنس جاتی ہے محمد کے رب کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. اکرمہ کہتے ہیں میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ جب اللہ تیرے علاوہ سمندر میں کوئی نہیں بچا سکتا تو خشکیوں میں تیرے علاوہ کوئی. سمندر تو 3 حصے ہے, خشکی 1 حصہ ہے, تو خشکی میں تیرے علاوہ کون بچا سکتا ہے؟ اللہ آج نجات دے دی, جناب محمد کے قدموں میں جا کر کلمہ پڑھ لوں گا, وہ عظیم انسان ہے, معاف کر دے. اکرمہ کشتی بچ گئی. اکرمہ واپس آ گیا اور حضور کے پاس آ گیا. یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں, جھگڑا ہی ختم ہو گیا. جب دریاؤں میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا تو بات سمجھ آ گئی کہ خشکی میں اللہ کے سوا. فمنہم مقتصد, مفسرین نے لکھا ہے یہ اشارہ ہے اکرمہ جیسے لوگوں کے کہ ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو اس عقیدے پر قائم ہوتے ہیں جو عقیدہ سمندر میں بنا تھا, اور جب باہر آتے ہیں تو اکثر ناشکری کرتے ہیں اور دھوکے باز اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. ہر مصیبت میں انسان اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے, اور مصیبت ٹھیک ہوئی تو پھر بدماشیاں, پھر نماز چھوڑ دی, پھر روزہ چھوڑ دیا, پھر بد اخلاقی, پھر بہتان ترازی, پھر اسی گندی زندگی میں آ گیا. اللہ تعالیٰ یہ جو تکلیفیں بھیجتے ہیں یہ بھی انسان کو اپنی طرف موڑنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف سلو کر لے. تو اللہ ہر قسم کی ناشکری سے ہمیں محفوظ فرمائے. ایک طوفان وہ ہے جو سمندر میں آتا ہے تو وہاں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا. ایک طوفان آگے آنے والا ہے جس سے بڑا طوفان کائنات میں کوئی نہیں. یا ایھا الناس, اے لوگو, کیا کہا؟ اے یا ایھا المسلم نہیں کہا, مومنین کو خطاب نہیں ہے. یا ایھا الناس, جس مذہب, ملت, رنگ, نسل, خطے کے ساتھ تمہارا تعلق ہے سب کو خطاب ہے. اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرتے رہو. وخشوا, اور ڈرو. یومن, اس دن سے, لا یجزی والد عن والدہ, جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. ولا مولود هو جاز عن والدہ, اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا. کچھ بھی شیئا, کچھ بھی. اس دن سے ڈرو. سورہ عبس میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اس دن سے ڈرو جس دن ماں سے بندہ بھاگے گا, بھائی سے بھاگے گا, بیٹے سے بھاگے گا, باپ سے بھاگے گا کہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے. نفسا نفسی پڑی ہوگی. اب ماں, بیٹے اور باپ سے زیادہ قریبی رشتہ تو, دوست تو بہت دور کی بات ہے, باقی رشتے تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن باپ جو سب کچھ اولاد پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ بھی اپنی اولاد سے چھپے گا. وہ بھی کام, باپ مومن ہے, بیٹا کافر ہے, تو باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا. بیٹا مومن ہے, باپ کافر ہے, تو بیٹا اپنے باپ پہ کچھ بھی کام. ہاں, ایمان ٹھیک ہے, بیٹا نیک ہے تو بیٹا سفارش کرے گا. ایمان دونوں مومن ہیں, کچھ غلطیاں ہو گئی تو سفارش والا معاملہ چلے گا, لیکن اگر عقیدے کی خرابی آ گئی تو بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. حضور اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتے ہیں,
حضرت فاطمہ کو، حضرت عباس کو، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو، تینوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں فاطمہ بیٹا، چچا عباس، پھوپھی صفیہ، اپنا عقیدہ اور ایمان مضبوط رکھو، اگر اس میں گڑبڑ ہو گئی تو قیامت کے دن میں محمد بھی تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، باپ کچھ ہے۔ یہاں کئی لوگ بڑے اللہ تعالی کی زندگی گزار رہی ہیں، اس مگن میں ہیں کہ وہ لوگ ہمیں اپنے آبا و اجداد بچا دیں گے، نہیں، اپنے ایمان اور اعمال نے کام آنا ہے۔ تو اللہ فرما رہے اس سے ڈرو جس دن باپ بھی کام نہیں آئے گا، بیٹا بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق، ان قیامت کے آنے والا اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، دنیا کا اختتام ہونا ہے، قیامت نے آنا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا کہا؟ دنیا کی زندگی تمہیں۔ اچھا بھائی، کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ کوئی ایک بندہ سوچ لے، تقریر تو ہے نہیں جی، چسکا لینا ہے، یہ تو ہے ہی سبق۔ سوچ لے، کوئی بندہ سوچ کے مجھے بتائے کہ میں نے نہیں مرنا ہے۔ واحد چیز دنیا کے اندر موت ہے جس کا انکار کسی دہریے کو بھی نہیں ہے۔ وہ خدا کا تو منکر ہے لیکن موت کا منکر نہیں ہے۔ اگر کب آئے گی کسی کو پتہ ہے؟ ہو سکتا ہے یہیں باہر نکلیں، ٹھوکر لگے، سر دیوار کے ساتھ لگے، بندہ مر جائے، سوئے اور اٹھے ہی نہیں۔ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ بعض لوگوں کو دھوکہ دے، پھر کیا فرمایا؟ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے۔ تنبیہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، توجہ دلوا رہے ہیں۔ یہ دھوکے باز کون ہے؟ شیطان اور انسانی نفس، یہ بھی دھوکے باز ہے، دھوکہ دیتا ہے، یہ بھی شیطان کا اعلی کار ہے۔ کبھی دھوکہ دیتا ہے بھائی ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی حضور نے فرمایا بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو زندگی کی امید پر توبہ کو ملتوی کرتا جائے۔ کیا فرمایا؟ بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو زندگی کی امید پر توبہ کو ملتوی کرتا جائے۔ پھر فرمایا بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو مغفرت کی امید پر گناہ کرتا چلا جائے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ غفور الرحیم، آپ قرآن اٹھا لیں، جہاں بھی غفور الرحیم آیا پیچھے توبہ کا تذکرہ ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، جو توبہ نہیں کرتا اللہ کی غفور الرحیم والی صفت وہاں اس کا اظہار نہیں ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے اور بندہ گناہ کرتا چلا جائے۔ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ کوئی حسن کے دھوکے میں مبتلا ہے لیکن حسن جب ختم ہوتا ہے تو سب کچھ۔ کوئی مال کے دھوکے میں مبتلا ہے، مال ختم۔ کوئی وجاہت کے دھوکے میں مبتلا ہے کہ ہمیشہ یہ وجاہت رہنی ہے۔ دیکھو جو بستر کے اوپر پڑے ہیں بوڑھے، ان سے پوچھو کہ تمہاری جوانی میں حسن کتنا تھا، طاقت کتنی تھی تمہارے جسم کے اندر، تمہارے دوست کتنے تھے، ان سے قسم اٹھا کے پوچھو جب سے تم بستر کے اوپر ہیں وہ کہاں گئے تمہاری دوستیوں والے، کہاں گیا تمہارا مال، کہاں گئی تمہاری وجاہت؟ آج بستر کے اوپر اللہ ہے اور تو ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے میں، ہاں لیکن اسی سمجھتے ہیں نا بھائی جڑے بڈھے خونیے تے وطنے ان ہی بڈھا تھیونا ہے سنجی راونا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ لِقَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، ایک وقت آئے گا کہ بندہ علم کے بعد بھی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، بچپنے والی حالت ہو جائے گی۔ آج غرور ہے جوانی کا، کہیں غرور ہے مال کا، کہیں غرور ہے وجاہت اور پروٹوکول کا، کہیں غرور ہے اس چیز کا کہ میری برادری بڑی ہے، میرا جتھا بڑا ہے۔ یہ سارے غرور ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ کبھی دھوکہ شیطان یوں دیتا ہے تمہیں دھوکے باز اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے۔ وہ کہتا ہے اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو دنیا میں مجھے مال دیتا، اگر دنیا میں دیا ہے تو آخرت میں مجھے دے گا۔
یہ دلیل نہیں ہے، وگرنہ اللہ اس کو، یہ کیا نام ہے امریکہ کا صدر کا؟ ٹرمپ۔ اسرائیل کے صدر کا نام کیا ہے؟ نیتن یاہو۔ ان کے پاس مال تھوڑا ہے، ٹیکنالوجی تھوڑی ہے، عزت تھوڑی ہے، فوج تھوڑی ہے، پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں۔ یہ دھوکہ ہونے لگا ہوا ہے کہ دنیا میں اگر ہمارا سکہ چل رہا ہے آخرت میں بھی ہمارا سکہ چلے گا، نہیں، وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کے حضور علیہ السلام کے گھر میں تو 1 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، وہ آپ کا فقر اختیاری تھا۔ دنیا کے اوپر آخرت کو مت قیاس کرو کہ دنیا میں آسودگی ہے تو وہاں بھی آسودگی ملے گی، نہیں، کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کے اندر شہرت کا جذبہ، وجاہت کا جذبہ، یہ حب مال سے زیادہ خطرناک ہے، انسان کو اپنی ذات کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتا، اور ہو سکتا ہے یہی شہرت انسان کو دنیا میں مل جائے آخرت میں کچھ نہ ملے۔ اللہ ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے۔ پھر اللہ نے اپنے علم کے بارے میں بات بتائی کہ علم کلی یہ خاصہ کس کا ہے؟ سب کچھ جاننا یہ خاصہ کس کا ہے؟ حارث ابن عمر ایک بندہ آیا، اس نے 5 سوال کیے، یہ قرآن کی آیت اتری، ان اللہ عندہ، اور قرآن نے اس کو مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں کہیں، اور نبی پاک نے فرمایا یہ آیت غیب کی کنجیاں ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ ساعہ یہ ہم بول دیتے ہیں قیامت، ساعہ وہ مخصوص گھڑی ہے جس میں دنیا نے فنا ہونا ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ کب آئے گی؟ صحیح وقت کا علم۔ جبریل علیہ السلام آئے نبی پاک کے پاس شدید سفید کپڑوں میں، شدید سیاہ بالوں کے ساتھ، آپ کے گھٹنوں کے سامنے گھٹنے ملا کے رکھ دیے اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں کے اوپر رکھ دیے، 5 سوال کیے۔ ایک سوال یہ بھی تھا ان میں کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر آپ نے قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ قیامت کا صحیح علم اللہ نے نہ کسی نبی کو دیا ہے، نہ کسی ولی کو دیا ہے، نہ کسی فرشتے کو دیا ہے۔ یہ علم کس کے پاس ہے؟ کب آئے گی، اس کا وقت کون سا ہے، اس کا سن کون سا ہے، یہ علم کس کے پاس؟ ہاں، حضور نے نشانیاں بتائی۔ نوجوانوں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ دوست کو قریب کیا جائے گا، ماں باپ کو دھکے دیے جائیں گے۔ پوری ہوگی؟ دوستوں کی بات آج نوجوان مان لیتے ہیں، ان کے ماں باپ رو رو کر ان کے دوستوں کے آگے منت کرتے ہیں کہ بیٹا تیری بات میرا بیٹا مان لے گا، میری نہیں مانتا۔ ان میں سے ایک نشانی یہ، اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنا۔ قیامت کا حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ کب آئے گی اللہ کو پتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برسانا کون برساتا ہے؟ یہ علم بھی کس کے پاس ہے؟ کب آئے گی؟ عابد کو پوچھو تھے ہر ویلے آسی، آج کون اس کو بے شک پوچھ گی نا، تو کیا وہ جانتے ہیں فلقیات والے؟ او بھائی نہیں، وہ تو ہوا کا دباؤ بتا رہے ہیں۔ اس میں سے کب آپ نے سمجھ لیا کہ انہیں بھی پتا ہے؟ یہ اسے پتا ہے کب آئے گی، کتنی آئے گی، تباہی مچائے گی، نفع دے گی، نقصان کرے گی، یہ سب کچھ کسے پتا ہے؟ اس بارش سے فائدہ ہوگا، اس بارش سے نقصان ہوگا، یہ تو کسی کو پتا۔ یہ علم کس نے رکھا ہے؟ ہاں، اس میں سے کبھی کسی کو پتا چل جانا۔ چلو میں بتاتا ہوں اگلی آیت میں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کو جاننے والا کون؟ تو 700 ڈاکٹر سرور کو بنی ہوگی 10 سے۔ اچھا بھائی، چلو جی، الٹرا ساؤنڈ مشین تو بتا سکتی ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی اس نے زندہ کتنا رہنا ہے، جو اندر ہے اس نے باہر آ کر سانس لینا ہے یا۔ ڈاکٹر دسین نہیں، بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بچہ بالکل
उधर मशीन हटी और इधर अल्लाह ने रूह पेट के अंदर कब्ज कर ली, फिर मशीन लगाई, वो बच्चा मर गया। किसे पता था? ये कितना जिएगा, क्या खाएगा, कहां जाएगा, वक्त होगा, नेक वक्त होगा, फरमाबरदार होगा, ना फरमान होगा, बड़ा होकर काफिर बनेगा, मुसलमान बनेगा, कुफ्र की हालत में मौत आएगी, इस्लाम की हालत में मौत आएगी, जहन्नम में जाएगा, जन्नत में जाएगा, रेम मादर में जो कुछ है इसको जानने वाला कौन है? अच्छा, ये दुनिया के अंदर हम जान लेते हैं, कभी बारिश का नज़ूल, कभी अल्ट्रासाउंड के जरिए, एक्सरे के जरिए चीजों को जान लेते हैं। तो भाई ये है मा तहतल अस्बाब, और अल्लाह का इल्म है मा फौकल अस्बाब। हम जानते हैं असबाब के साथ मशीन है अल्ट्रासाउंड, जिसके पेट पे लगी उसने वहां बताया और महदूद चीज बताई, और अल्लाह बैक वक्त जितनी अलैहिस्सलाम उसको घूरे सामने आकर, उस बंदे ने हजरत लुकमान को कहा मुझे डर लग रहा है, मुझे फलां जगह पे पहुंचा दो। हजरत लुकमान की हुकूमत जिन्नात पर थी, हजरत सुलेमान की, हाँ जज़ाकल्लाह, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों को कहा इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसको वहां डाल दो, इसको इधर। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुकालमा हुआ कि मैं हजरत सुलेमान ने पूछा जनाब इजराइल अलैहिस्सलाम से, आप उस बंदे को घूरे क्यों? कहा अल्लाह ने मुझे कहा इस बंदे की रूह कब्ज करो फलां इलाके में जो हजारों मील दूर है। मैं सोच रहा था, इजराइल कहते हैं, मैं सोच रहा था ये तो यहां बैठा है सुलेमान के पास, अगले मिनट में इसकी रूह कब्ज करनी है, ये वहां कैसे जाएगा? चलता है जब उसे हुक्म होता है कि इसकी रूह कब्ज कर दे, जब उसके रजिस्टर हवाले किए जाता है, कितना जिएगा, कहां जिएगा, हर किस का इल्म, हर चीज का इल्म किसके पास है? बाकी जिसको मिला है, और अल्लाह का इल्म जाती है। अल्लाह का इल्म, अल्लाह के इल्म के साथ मखलूक के इल्म का कोई तकाबुल नहीं है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह, कितने गिनवाऊं? ये तो 5 चीजें गिनवा दी, एक जुमला बोल दिया, इन्नल्लाह अलीम, सब कुछ जानने वाला कौन? सबकी खबर रखने वाला। खबीर कौन? अलीम कौन? बोलते नहीं है यार, थोड़ी अल्लाह ना सुर नहीं है। मुवहिद तो अल्लाह का नाम बड़े ज़ौक़ से लेता है। सब कुछ जानने वाला कौन? सबकी खबर रखने वाला कौन? खलीफा मंसूर अब्बासी को ख्वाब आया, ख्वाब में उसने जनाब इजराइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और उसने पूछा मेरी उम्र कितनी बाकी है? जनाब इजराइल ने यूं इशारा किया, खलीफे को जाग आ गई। सवेरे मौलवी इकट्ठे कर लिए, मुअब्बिरीन इकट्ठे कर लिए। मैंने इजराइल अलैहिस्सलाम को इससे पूछा रात ख्वाब में कि मेरी उम्र कितनी है? उसने यूं किया, इजराइल अलैहिस्सलाम ने क्या मतलब? किसी ने कहा 5 साल, किसी ने कहा 5 माह बाकी हैं, किसी ने कहा 5 दिन बाकी हैं। इमाम हनीफा की बारी आ गई, इमाम हनीफा को बुलाया गया, किताब ताबीर बताएं। इमाम हनीफा ने कुरान की ये आयत पढ़ी कि जिब्रील ये बता गए, ये आयत पढ़ी कि जिब्रील ये बता गए कि मौत का इल्म जो है वो उन उमूरे गैबिया में से है जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। इजराइल अलैहिस्सलाम ने तुझे 5 का इशारा करके बताया कि कौन किस जमीन में मरेगा। ये उन 5 चीजों में है जिसका इल्म अल्लाह ने अपने पास रखा है। इसका इल्म अल्लाह ने, हुजूर ने फरमाया ये मफातीहुल गैब है, ये गैब की चाबियां हैं। ये 5 नमूने जिक्र किए, मगर कायनात के जर्रे जर्रे को जानने वाला कौन है? न उससे कोई इल्म से कोई छुप सकता है, न उसकी खबरगिरी से कोई छुप सकता है, लिहाजा बंदा गुनाह करके बच सकता। तो अल्लाह ताला हमारे अकायद की, हमारे ईमान की और हमारे आमाल की हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरह लुकमान खत्म हुई, हामीम सजदा शुरू होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर